السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت تو ہر ایک کو آ کر ہی رہتی ہے۔ کسی کو اچانک موت آتی ہے، مثلاً کسی حادثے کے سبب یا قدرتی آفات کے سبب، جس میں زلزلے، سیلاب، آندھی، طوفان اور دوسرے، تو کسی کو بیماری میں، کسی کو گھر کے بستر میں، تو کسی کو مسجد میں۔ موت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت کسی کی نہیں ٹلتی۔ جب اس کا وقت آ جائے تو چاہے بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو چاہے فقیر، سفیر ہو چاہے مشیر، یہ کسی کو نہیں بخشتی۔ چاہے زمین کے اندر چھپ جائے یا آسمان کی وسعتوں میں محفوظ ہو جائے، لیکن موت جو ہے، جب اس کا وقت آ جائے تو آ کر ہی رہتی ہے۔ یہ اپنے اسباب خود پیدا کر لیتی ہے۔ اس ویڈیو میں موت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے اور ایسی چند نشانیاں بھی بیان کریں گے جن کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ موت آنے سے قبل یہ نشانی ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو تو سمجھ جائے کہ موت کا وقت قریب ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، خالق کائنات میں ہر نفس یعنی جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر دی ہے۔ موت ایسی شاہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ ہو کافر ہو فقیر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے۔ اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بیوقوفوں کی گنتی میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورت کو بیوہ کرنے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی۔ موت نہ چھوٹے پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑے کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی چودھری سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے، نہ اس کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب بھی حکم خداوندی تعالیٰ ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی اور پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کرنے والے مجاہدوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آگے سے سو جاتے ہیں اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے اور ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا کار فانی سے دائرہ باقی کی جانب کچھ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قصیر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا، روح صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا کھاتہ بند ہو جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور سزا اور جزا کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے ہیں۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ سورۃ المائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیت پیش خدمت ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم سب کو تمہارے عمل کے پورے بدلے قیامت کے دن ہی ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ عمران۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور حصول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں سے جو کچھ بھی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی فضل والی، جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورۃ العمران۔
ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے۔ محترم ناظرین، اب آتے ہیں موت کی چند نشانیوں کے جانب۔ جب موت کا آخری وقت ہوگا تو یہ 3 نشانیاں ہر ایک پر ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں سے آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے وقت پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس وقت احساسات کم ہو جاتے ہیں، یعنی روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو جاتی ہے، یعنی موت کے تقریباً 24 گھنٹے پہلے، تو ہاتھ پاؤں اور باقی جسم کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں، اعضاء کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور جلد کا اوپری حصہ نیلا اور گوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری نشانی سانس کی بے ترتیب ہے، یعنی نشانی واضح نشانی ہے جب انسان کا سانس اٹھ کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بے حد ترتیب ہوتا چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس والے جانتے ہیں کہ جب یہ وقت ہوتا ہے جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرنے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جسے سن کر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسے ایلوژن ہو رہی ہے۔ جسم جب کمزور اور لگیر ہوتا ہے تو بھی ایلوژن ہو سکتی ہے، اور اہل علم کا اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ساری زندگی جسم کو خون پمپ کرنے والے دل کو دھڑکنے موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہے اور نبض اس قدر سست ہو جاتی ہے کہ اسے ہاتھ سے محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے کہ جسمانی اعضاء اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور ان قریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اسے شدید پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ ایسے موقع پر کمزور دل افراد اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے تو انہیں چاہیے کہ مریض کے پاس نہ رہیں، اس کے پاس ہرگز مت روئے، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس پوری طرح سے کام کر رہی ہوتی ہے اور محبت کرنے والے اہل خانہ کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والے جسم کی روح کو اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرے اور اپنے جذبات میں قابو رکھیں، اور ایسے موقع پر ختم ہونے والے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائے اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے اور بار بار اس کی جگہ تبدیلی نہ کرے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس کے لیے سکون فراہم کرے تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں اور مریض کو مجبور کرنے کے بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سن سکے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بیدار مسلمان وہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے، اس لیے اس موقع پر اگر وہ اپنی زبان کی کمزوری کی وجہ سے کلمات ادا نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گنہگار شمار مت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور مقبول فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔